أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. یقین جانیے کہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں، سچائی کو اپنانے والے مرد اور سچائی کو اپنانے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، خشوع اختیار کرنے والے مرد اور خشوع اختیار کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا انعام تیار کر رکھا ہے. یہ سورہ احزاب کی ایک اہم آیت ہے جس کے اندر مومن مردوں اور مومن عورتوں کی 10 صفات بیان کی گئی ہے. اوپر جو باتیں آئی خاص طور سے گھریلو زندگی کے متعلق اور عورتوں سے متعلق کہ عورتوں کی زندگی کیسی ہو، اس میں خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتوں کو تھا، لیکن ان کے واسطے سے تمام عورتوں کو تھا. اب آگے جو اس صورت کے اہم مضمون آ رہے ہیں اس کے درمیان میں اس صورت کی اور قرآن کریم کی ایک اہم آیت جس کے اندر مومن مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا گیا، ان کی 10 صفات بیان کی گئی. اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ جس کو شان نزول کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن میں مردوں کا ذکر تو خوب آیا ہے، عورتوں کا نہیں آیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی. ویسے قرآن کے احکام جو ہیں مردوں کے لیے بھی ہیں اور عورتوں کے لیے بھی، لیکن بعض صیغے قرآن میں مردوں کے نام سے آئے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو یا ایھا الناس ہے، اس میں تو سب آ گئے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اس میں خطاب مردوں سے ہو ایسا معلوم ہو رہا ہے. اس لیے حالانکہ عربی زبان کے لحاظ سے دیکھیں تو خطاب سب کو ہے، لیکن عورتوں کا خصوصی ذکر نہیں ہے، ایسا انہوں نے عرض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سنائی جو اس وقت نازل ہوئی. اس میں 10 صفات بیان کی گئی. ویسے قرآن کریم کے اندر پیغمبروں میں مردوں کا ذکر ہے، نام ہے، مردوں کا نام پیغمبروں کا، صحابہ میں ایک ہی صحابی کا نام، اور پورے قرآن کے اندر عورتوں کے لحاظ سے دیکھیں تو صرف ایک ہی عورت کا نام آیا. ذکر تو بہت آیا ہے، جیسے واقعہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا، امرأۃ نوح حضرت لوط کی بیوی کا، امرأۃ لوط فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا بیان آیا قرآن میں. اس میں امرأۃ فرعون یعنی فرعون کی بیوی ایسا کہا، نام نہیں لیا. امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، نوح کی بیوی لوط کی بیوی علیہم السلام، اس طرح آیا لیکن نام نہیں آیا. نام صرف ایک ہی باعزت مرتبے والی خاتون کا نام آیا اور وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام. حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر نام قرآن کے اندر 34 مرتبہ آئے. اس میں
23 مرتبہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا عیسی ابن مریم، اور 11 مرتبہ خود مستقل ان کا نام آیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی، اسی طرح احمد دیدار جو بائبل کے بڑے ماہر ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جتنی مرتبہ قرآن بائبل میں حضرت مریم کا ذکر آیا اس سے زیادہ مرتبہ قرآن میں آیا ہے حضرت مریم علیہ السلام کا نام اور ذکر، بلکہ قرآن کی ایک مستقل صورت سورہ مریم جب نجاشی کے دربار میں گئے، صحابہ کرام پہلی مرتبہ ہجرت کر کے حبشہ گئے، وہاں مخالفین وہاں بھی پہنچ گئے اور وہاں کہا کہ بھئی یہ ہمارے یہاں کے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ایسے ہیں ویسے، ان کو واپس کر دو، وطن سے نکال دو۔ اس وقت جب بادشاہ نے کہا کہ بھئی تمہارا وہ دین کیا ہے ہم کو سناؤ، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہی سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر سنائی تھی، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ تو وہ بادشاہ بہت زیادہ متاثر ہوا، بعد میں وہ بادشاہ مسلمان بھی ہو گیا۔ تو قرآن میں عورتوں میں صرف ایک کا نام، باقی اسلام کے اندر جیسا کہ اسی آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے، اسی طرح علامہ شبیر عثمانی نے لکھا ہے کہ اسلام میں روحانی ترقی کرنے کا، اخلاقی ترقی کرنے کا، عبادت کرنے کا مردوں اور عورتوں کو برابر حق ہے۔ یہ تفسیر کے اندر انہوں نے لکھا، عورتوں نے بھی ہر لحاظ سے ترقی کی۔ صحائے ستہ یعنی حدیث کی جو 6 بنیادی کتابیں، قرآن کے بعد جو اہم کتابیں ہیں حدیث کی وہ 6 ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ اور نسائی۔ یہ 6 کتابیں ہیں۔ ان 6 کتابوں کے اندر کل 112 صحابیات نے روایتیں کی، اور حدیث کی روایتیں حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حضرت عائشہ سے مروی۔ مولانا یہ دیوبند کے جو محتمیم رہے قاری طیب صاحب نے مشکات شریف تک یعنی عربی کے 6 سال تک کی تعلیم اپنی دادی سے حاصل کی۔ پیر ذوالفقار صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے خواتین اسلام کے کارنامے، اس میں یہ لکھا ہے کہ مشکات تک کی تعلیم اپنی دادی سے حاصل کی۔ قاری طیب صاحب جو ایک لمبے عرصے تک دیوبند کے محتمیم رہے، انہوں نے عربی کی اکثر تعلیم اپنی دادی سے حاصل کی۔ تو عورتوں نے بھی اہم کارنامہ انجام دیا ہے اس کے اندر بھی ہر لحاظ، جیسے میڈیکل کے اندر بھی عورتوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احزاب کے موقع کے اوپر، خندق کے موقع کے اوپر ایک الگ خیمہ بنوایا، جیسے آج کل اجتماع ہوتا ہے تو میڈیکل کا ٹینٹ الگ ہوتا، تو ایک الگ خیمہ بنوایا تھا میڈیکل، اور اس کی ذمہ داری سونپی تھی رفیدہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا۔ وہ دوائیں، مرہم پٹی وغیرہ اچھی طرح جانتی تھی، تو ان کو یہ ذمہ داری سونپی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب سعد بن معاذ زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو رفیدہ کے پاس لے جاؤ۔ اسی طرح ایک نام آتا ہے شفا بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے احد میں یہی مرہم پٹی، دوا وغیرہ کا کام انجام دیا۔ تو یہ فرسٹ ایڈ کا کام عورتوں کو سکھانا یہ احادیث سے ثابت، گھر کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں عورتوں کو سیکھنی چاہیے، یہ احادیث سے ثابت۔ تو مسلمانوں نے ہر زمانے میں، عورتوں نے بھی علوم میں بہت زیادہ خدمات انجام دی۔ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء یہ بڑی ماہر، زیب النساء نے شادی نہیں کی تھی، بس علم کے اندر منہمک رہتی تھی۔ ایک تفسیر لکھی انہوں نے زیب التفاسیر، اسی طرح ایک اور کتاب آتی ان کی زیب المنشآت، بڑی ماہر تھی علوم کی۔ اور اورنگزیب کو بہت زیادہ فکر اس بات کی کہ میرے بعد کیا ہوگا، اور وہ کہا کرتی تھی کہ ابا میں تم سے پہلے اس دنیا سے جاؤں گی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوں کہ اورنگزیب کا انتقال تو 1760 میں ہوا، ان سے پہلے ہی
1702 میں ان کا انتقال ہو گیا، 64 سال کی عمر میں. بڑی نیک خاتون تھی زیب النساء، بہت چھوٹی عمر میں قرآن کی حافظ ہو گئی اور بس علم میں منہمک رہتی تھی. ان کا ایک شعر ہے، دختر شاہم ولیکن روب فقر اور دعم، کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں لیکن میری زندگی کے اندر غربت ہے. بالکل اورنگزیب کی طرح ہی سادگی والی. دختر شاہم ولیکن روب فخر اور دعم، زیب و زینت من ہمینم نام من زیب النساء، کہ میری زندگی میں اگر زینت ہے، زیب و زینت ہے تو اتنی ہے کہ میرا نام زیب النساء، میرے نام میں زیب لفظ آتا ہے یعنی زینت، باقی میری زندگی میں کوئی زینت نہیں. گلبدن بیگم یہ ہمایوں کی بہن تھی اور بابر کی بیٹی. یہ مغل تاریخ کی ایک اہم کتاب ہمایوں نامہ، جو ہم تک مغلیہ تاریخ پہنچی اہم کتابوں، اس میں ایک تھی ہمایوں نامہ. یہ کتاب انہوں نے لکھی تھی، گلبدن بیگم نے لکھی. اور مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب، مناظر احسن گیلانی یعنی بہت بڑے عالم، دیوبند کے بالکل شروع کے طالب علم رہے اور یونیورسٹی میں بھی پڑھایا. انہوں نے کتاب لکھی ہے امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی. اس میں لکھا ہے کہ امام محمد نے، علامہ کردری کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام محمد نے اپنی 10 کنیزوں کو لکھنا پڑھنا سکھایا. تو امام محمد کی جو کتابیں، بہت ساری کتابیں جیسے جامع صغیر ہیں، یہ کتابیں وہ پانڈیا لکھتی، حضرت بولتے تھے اور وہ لکھ لیتی. تو عورتوں نے بھی ہر لحاظ سے خدمات انجام دی. ایک فقہ حنفی یعنی ہمارے مسائل کی ایک کتاب ہدایہ، حنفی فقہ کی یعنی مسائل کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے ہدایہ. اس کے چوتھے حصے کے اندر کتاب الکراہیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عورتوں کو دوا کرنا سکھانا چاہیے. اگر تم عورتوں کو دوا کرنا نہیں سکھاؤ گے تو کیا تمہاری عورتیں مردوں کے پاس علاج کے لیے جائے گی؟ کتاب الکراہیت کے اندر یہ لکھا ہے کہ بھئی عورتیں عورتوں کا علاج کر سکیں. تو اسلام ہر لحاظ سے عورت کو ترقی کرنے کا، لیکن یہ شرطیں کہ پردہ ہو. اس وقت اگر یہ کہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی مہیلا یونیورسٹی، دنیا یہ ایسی یونیورسٹی سارا اسٹاف عورتیں، پڑھنے والی سب عورتیں، وہ سعودی عرب کے ریاض شہر کے اندر ہیں، نورا بنت عبد الرحمن یونیورسٹی، جس کے اندر 52,000 عورتیں پڑھتی. ہر شعبہ ہے وہاں، تفسیر کا بھی ہے، حدیث کا بھی ہے، دینیات کا بھی ہے، میڈیکل بھی ہے، انجینئرنگ میں، فزکس میں، سب پڑھایا جاتا ہے. 52,000 ہیں اور پڑھنے والی بھی سب عورتیں اور پڑھانے والی بھی سب عورتیں، سارا 100% اسٹاف عورتوں. دنیا کے اندر اتنا بڑا ریکارڈ کہیں نہیں. سعودی عرب کے ریاض میں ابھی اسی طرح اس وقت اگر تم یعنی وہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دیکھو یا گوگل پر سرچ کرو کہ اس وقت دنیا میں سند دیتی ہو ایسی، یعنی وہ دینے والی، سرٹیفکیٹ دینے والی سب سے پرانی یونیورسٹی کون سی؟ تو جامعہ القرویین، یہ مراکش کے فیض شہر کے اندر جامعہ القرویین، جو اس وقت دنیا کی سب سے پرانی سند دینے والی یونیورسٹی، اس کی بنیاد ڈالی تھی فاطمہ الفہری، ایک شاہی خاندان کی عورت تھی. انہوں نے یہ یونیورسٹی بنائی اور آج بھی موجود ہے. مراکش کے پاس ایک شہر ہے فیض، عربی میں فاس اس کو کہتے ہیں، انگلش میں فیض لکھا جاتا ہے، وہاں جامعہ القرویین. تو اسلام نے ہر لحاظ مردوں کو بھی عورتوں کو بھی ترقی کرنے کے حقوق دیے، لیکن جو شرائط ہے اسلام کی وہ اپنے آپ کے اندر ایک بے مثال ہے کہ بھئی معاشرہ خلط ملط نہ ہو، پاکیزہ زندگی ہر ایک گزارے. تو یہ آیت ہے، اس کے اندر 10 صفات بیان کی گئی ہیں. ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہ مردوں کا اتنا زیادہ ذکر ہے، ہمارا کیا؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ بات لکھی ہوئی
10 صفات بیان فرمائی. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں. مسلم لفظ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، اس لیے مولانا تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے فرما بردار، اور وہی مفتی شفیع صاحب کی کتاب کے اندر ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت. مسلم کا لفظ ہوتا ہے فرما بردار. ایک ہوتا ہے اسلام، ایک ایمان. دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ ایمان ہوتا ہے وہ دل کے اندر ہوتا ہے، اسلام وہ ظاہری عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے. کیا آپ کے دل کے اندر ایمان ہے تو ظاہر بھی تو ہونا چاہیے. تو ظاہر ہوتا ہے وہ نماز کی پابندی کرے گا، وہ روزے رکھے گا، وہ حج کرے گا، وہ انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرے گا. ان اعمال کے ذریعے وہ امانت داری برتے گا، وہ سچائی اپنائے گا، وہ زکوٰۃ دے گا. ان اعمال کے ذریعے ظاہر ہوگا کہ بھئی یہ ایمان والا ہے. تو ایمان اندر ہوتا ہے، اسلام باہر ہوتا ہے، اور اصل پاور ہے وہ اندر کا ہی. اس کی مثال دیتے ہیں جیسا کہ درخت کی جڑ ہوتی ہے تو اندر ہوتی ہے مٹی میں ہوتی، اور وہ ہرے بھرے پتے ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، سب باہر ہوتا ہے، شاندار درخت معلوم ہوتا ہے. لیکن یہ شاندار کیوں ہے؟ وہ اندر جڑ ہے اس لیے. اگر جڑ نہ ہو تو یہ سب کھوکھلا ہو جائے. تو اس طرح ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اعمال ظاہری اعمال ہیں اتنے اس کے اچھے ہو، وہ اتنا ہی ذکر کرے گا اللہ کا، وہ اتنا ہی اللہ کے بندوں کو کام آئے گا. تو یہ فرق ہے اسلام اور ایمان کے اندر. اصل ہے وہ ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت. فرمایا ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت. یہ دوسری صفت. پہلی صفت یہ کہ وہ فرما بردار ہوتے، دوسری صفت وہ ایمان والے ہوتے، تیسری صفت والقانتین والقانتات. قنات کے معنی عبادت گزار. شروع میں یہ لفظ آ گیا وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ. قانتین کے معنی عبادت گزار. اصل میں یہ قانتین کا لفظ وہ بہت ساری باتوں کو اپنے اندر شامل کیے. قنات کا مطلب عبادت کرنا، ایک تو دوام یعنی پابندی کے ساتھ کرنا، خشوع یعنی اخلاص کے ساتھ کرنا، خشوع کے ساتھ ہوں اور اخلاص کے ساتھ ہوں، اور ہمیشگی یعنی ہمیشہ کے لیے. عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کے لیے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ خیر العمل ادومہ وان قل، کہ بہترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. کہ آدمی تھوڑا سا عمل کرے لیکن روزانہ، کہ بھئی رات کو یہ تسبیح پڑھوں گا، اتنا پڑھوں گا، بس اتنا ہی پڑھے، لیکن روزانہ پڑھے. نوافل پہ اتنی ہی پڑھوں گا، وہ اتنی پڑھے. قرآن کی تلاوت پہ 10 منٹ کروں گا تو 10 ہی منٹ کرے، لیکن روزانہ کرے، ہمیشہ کرے. عمل وہ زیادہ پسندیدہ ہے جو پابندی کے ساتھ ہو. تو قنات کے اندر لفظ آتا ہے پابندی کا، دوام یعنی ہمیشہ. تو عبادت گزار مرد اور عبادت گزار عورتیں. لیکن کیسی عبادت گزار؟ جو ہمیشہ ہو، جو اخلاص کے ساتھ ہو. یہ تمام معنی اس کے اندر آ گئے. والصادقین والصادقات. چوتھی صفت آئی سچائی کو اپنانے والے مرد اور سچائی کو اپنانے والی عورت. سچائی صرف زبان سے نہیں ہوتی، زبان سے بھی سچائی ہوتی ہے، اپنے عمل کے ذریعے بھی سچائی کا اظہار ہوتا ہے. کہ جب میں نے دعویٰ کر دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہوں. اس کا اظہار اپنے عمل کے ذریعے ہوتا ہے. اور آدمی مسلسل سچائی کو اپنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدیق کے درجے تک پہنچا دیتے. صدیق یعنی بہت سچا، اپنے عمل میں سچا، اپنی زبان میں سچا، ہر لحاظ سے سچا. جیسے اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق کو یہ لقب دیا گیا. حضرت مریم کے بارے میں بھی قرآن کے اندر آیا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ. حضرت مریم علیہ السلام کو بھی قرآن نے صدیق کا لقب دیا. تو سچائی، ہر لحاظ سے سچائی کو اپنا.
بعض مرتبہ یہ تھوڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، ظاہری نقصان ہوتا ہے اگر سچائی کو اپنائیں، لیکن ایمان والے کی یہ صفت قرآن کے اندر بتائی گئی۔ تو چوتھی صفت، پانچویں صفت، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورت۔ صبر کرنا کئی لحاظ سے ہوتا ہے، ایک تو بھئی تکلیف آئے، بیماری اگر آ گئی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو آدمی یہ سمجھے کہ بھئی یہ مقدر تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو آ گئی، اس کے اوپر صبر کرے تو اس پر بھی ثواب ملتا۔ عبادت کے اوپر کہ میں آدمی سویا ہے رات کو، باہر سے دیر سے آیا، 1 بجے آیا، 2 بجے آیا، لیکن مشکل ہے پھر بھی بس 5 بجے اذان ہوئی اٹھ جانا ہے، تو اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ روزہ ہے، پیاس سخت لگی ہے، سامنے پانی، لیکن اللہ کا حکم ہے تو آدمی نہیں پیتا، تو یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کے معنی بہت زیادہ وسیع۔ ہم صبر اسی کو سمجھتے ہیں کہ بھئی آدمی غریب ہے، اب وہ چاروں ناچار صبر کر لی، یہ مطلب نہیں ہے۔ صبر کا مطلب اسلام کے اندر بہت زیادہ وسیع، اور شروع کی جو صورتیں قرآن کی نازل ہوئی اس میں صبر کی بہت زیادہ تاکید آئی۔ سورہ مزمل کے اندر آیا فاصبر صبرا جمیلا، سورہ مدثر کے اندر آیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ دوسرے اور تیسرے نمبر پر نازل ہونے والی صورتیں ہیں۔ چوتھے نمبر پر سورہ نون نازل ہوئی، اس کے اندر آیا فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ تو شروع اسلام میں صبر کی بڑی تاکید۔ تو صبر کا مطلب بہت زیادہ وسیع۔ گھر کے اندر آپس میں برتاؤ میں کچھ ہو گئے، آدمی خاموشی اختیار کر لیں، تو یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ تو صبر صرف یہ نہیں کہ آدمی غریب اور صبر کرے، صبر کا مطلب اسلام کے اندر بہت زیادہ وسیع۔ تو یہ پانچویں صفت بیان فرمائی۔ چھٹی صفت والخاشعین والخاشعات۔ خشع کا مطلب ایک تو ڈرنا، اخلاص اپنانا، یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی۔ جیسے نماز کے بارے میں آیا کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا، اس طرح عبادت کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اس کی بڑائی دل کے اندر بیٹھی ہوئی۔ خوف جو ہوتا ہے، خوف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو آدمی نے سانپ دیکھا ایک دم بھاگے، شیر دیکھا ایک دم بھاگے، کیوں بھاگتا ہے؟ یہ ڈر الگ طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو باپ کو دیکھا، دادا کو دیکھا، محلے کے بڑے آدمی کو دیکھا تو احترام کرتا ہے ایک دم، یہ ڈرنا ہے۔ دونوں میں الگ ہے، وہ باپ سے ڈر رہا ہے، وہ اس کی عظمت کی وجہ سے ڈر رہا ہے، درندے سے ڈرنا ہے وہ ایک نیچرل فطری خوف ہوتا ہے۔ تو خشع اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر ہو، اس کا خوف ہو، اس طرح اس کی عبادت کرنا، خوش دلی کے ساتھ کرنا، یہ سارے مطلب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ 7ویں صفت بیان فرمائی والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ صدقہ جو لفظ ہے عربی کے اندر، اس میں ہر طرح کا صدقہ آ جاتا ہے۔ فرض صدقہ بھی آ جاتا ہے جیسے زکوٰۃ ہے، واجب صدقہ بھی آ جاتا ہے جیسے صدقہ فطر وغیرہ ہے، نفل صدقہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے جیسے ہم للہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ 7ویں صفت بیان فرمائی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے سے، صدقہ فرض جیسے زکوٰۃ، وہ تو فرض زکوٰۃ بالکل شمار کر کے ادا کرنی چاہیے۔ اٹکل بچوں نے طے شدہ ہے، وہ فرض ہے۔ نفل تم جتنا بھی دو، لیکن فرض ہے اس کو تو پہلے شمار کرو کہ بھئی مجھ پر کتنی زکوٰۃ آتی ہے، اس کو شمار کر کے، جیسے فرض رکعت ہے نماز، اس کو ہم شمار کر کے پڑھتے کہ بھئی عصر کی نماز 4 ہے فرض، تو 4 ہی پڑھیں گے، 5 پڑھیں گے تو ادا نہیں ہو، پھر اس کے بعد تم نفل جتنی پڑھو وہ الگ بات ہے۔
ظہر کی 4 ہے، جمعہ کی 2 ہے تو 2 ہی. یہ نہیں کہ بھائی رمضان کا مہینہ ہے، لوگ بالکل فری تو لاؤ جمعہ کی 4 رکعت پڑھائیں تو ادا نہیں ہوگی، 2 ہی رکعت. تو اس طرح فرض کا مرتبہ الگ ہوتا ہے، نفل کا مرتبہ الگ ہوتا ہے. تو فرض زکوٰۃ ہے وہ شمار کر کے ادا کرنی چاہیے. والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. اس کے بعد بیان فرمایا روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، چاہے وہ فرض روزہ ہو جیسے رمضان کا روزہ ہے، یا منت وغیرہ کا واجب روزہ ہو، یا نفل روزہ ہو. نفل روزے کی بھی حدیث کے اندر فضیلت آتی ہے. جیسے رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات 6 روزے رکھتے تھے. اس طرح یعنی عرفے کا روزہ، محرم کا روزہ، یہ روزے جو ہیں وہ اپنی فضیلت رکھتے. تو رمضان کے علاوہ بھی ہو سکے تو یہ نفل روزے رکھنے چاہیے، تو ان کی بھی فضیلت ہے. اس طرح روزے جو ہیں وہ شہوت کو دبانے میں مؤثر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تو فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو خرچ ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ تو شادی کر لے، کیونکہ شادی کرنا یہ نبیوں کی سنت. لیکن کوئی آدمی ایسا ہے ہی نہیں، اس کے پاس مال وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بات فرمائی کہ وہ زیادہ روزے رکھے، کیونکہ روزے شہوت کو دبا دیتے ہیں. تو یہ 8ویں صفت ان کی بیان فرمائی کہ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. یہ کل 10 صفات یہاں بیان فرمائی ہیں. 9ویں صفت بیان فرمائی والحافظین فروجہم والحافظات، کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. یعنی پاک دامن زندگی، شہوت پوری کرنے کا اسلام نے طریقہ بتایا. اسلام ایک نیچرل مذہب، وہ انسان کی ہر ضروریات کو جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق پورا کرے اور وہ غلط طریقے کے اوپر نہ جائے. تو یہ ان کی صفت بیان فرمائی. جیسے سورہ مومنون کے اندر بھی فرمائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہاں بھی ایمان والوں کی صفات ہیں. اس میں یہ صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، یعنی اپنی پاک دامنی کو بچائے رکھتے ہیں. اور آخری 10ویں صفت بیان فرمائی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا خوب ذکر کرنے والی عورتیں. کثیرن یعنی خوب ذکر کریں، اور تمام کہ خوب صدقہ دینے والے، خوب نماز پڑھنے والے، خوب حج کرنے والے. یہ لفظ کثیرن کا لفظ اوروں کے لیے نہیں آیا اور عبادتوں کے لیے، لیکن یہاں ذکر کے ساتھ آئے. اور بتایا میں نے کہ اس صورت میں 3 جگہ ذکر کے ساتھ 3 جگہ کثیرن کا لفظ آیا. آگے بھی آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ خوب یاد کرو اللہ. تو ذکر کے ساتھ یہ خوب کا لفظ کیوں آئے؟ فرمایا کہ اور نماز اور عبادتیں ہوتی ہیں ان کے لیے بہت ساری شرائط، جیسے نماز آدمی بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتا، اور فرض نمازیں وقت کے اندر ہی پڑھ سکتا ہے. حج اس کا وقت ہوتا ہے اسی وقت کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. روزہ اس کے لیے بھی بہت سی شرطیں، روزہ دن کو رکھ سکتا ہے رات کو. لیکن ذکر ایسی عبادت ہے جو بندہ ہر حال میں کر سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے وضو کی بھی شرط نہیں. اس لیے یہ لفظ آیا کہ خوب ذکر کرنے والے. اس کے علاوہ ذکر ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور اپنے عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے. آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، کیوں کہ بھئی ضرورت مند ہے، ضرورت مند کی مدد کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو یہ بھی ذکر ہو کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے. حلال روزی حاصل کرتا ہے، کیوں کہ اللہ نے حرام سے منع کیا. روزی کما رہا ہے، ثواب مل رہا ہے. بلکہ حدیث شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حلال طریقے سے آدمی اپنی شہوت پوری کرے، اس میں بھی انسان کو ثواب ملتا ہے. کیوں کہ بھائی حرام سے اللہ نے منع کیا ہے، حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے. تو فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا،
ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ بڑے مرتبے والا مجاہد کون، کہ مجاہدین میں سب سے اونچا مرتبہ کس کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا خوب ذکر کرے۔ پھر پوچھا کہ نماز پڑھنے والوں میں سب سے زیادہ اچھی نماز کس کی، یعنی سب سے بڑے مرتبے والا کون؟ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا خوب ذکر کرے۔ پھر پوچھا کہ روزہ رکھنے والوں میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا؟ تو فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرے۔ علامہ ابن کثیر نے یہ حدیث لکھی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، تب تو ذکر کرنے والوں کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ذکر کرنے والوں کا مرتبہ سب سے زیادہ بڑھ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام قصوروں کو معاف فرما۔ یا اللہ رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، آخری عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ یہ تو برکت والا عشرہ ہے، یا اللہ اس کے اندر تو نے برکت والی رات رکھی ہے، یا اللہ اس کے اندر تو بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، عبادت کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما۔ یا اللہ کلام اللہ کے اندر یہ جو 10 اوصاف آئے ہیں، یا اللہ ان اوصاف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ ان اوصاف کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس تعلیم کے اوپر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما، تیرا خوف نصیب فرما، اخلاص نصیب فرما، نماز کی پابندی نصیب فرما۔ یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری الارض المقدسہ بابرکت زمین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے گھر کا طواف ہم سب کو نصیب فرما، تیرے گھر کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما، وہاں عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔